السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو مبارک پر گفتگو کریں گے کہ کس طرح صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے برکتیں سمیٹتے اور آج تک مدینہ کے جو راستے ہیں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہک رہے ہیں۔ تو چلیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر سے گزرتے وہ راستے بھی مہک اٹھتے، راہیں قدم بوسی کا اعزاز حاصل کرتی اور خوشبوئیں جسم اطہر کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی۔ مدینہ کی گلیاں آج بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں سے معطر ہیں۔ شہر دل نواز کے بام و در سے لپٹی ہوئی خوشبوئیں آج بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی راستوں سے گزرا کرتے تھے، انہی فضاؤں میں سانس لیا کرتے تھے، اسی آسمان کے نیچے خلق خدا میں دین و دنیا کی دولت تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے جس کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ اس راہ میں ایسی پیاری خوشبو محسوس کرتے کہ پکار اٹھتے کہ ادھر سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا گزر ہوا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے تو بعد میں آنے والا شخص خوشبو سے محسوس کر لیتا کہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ اب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والے صحابہ کرام تھے، ان کے اظہار عشق کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، خوشبوئے وفا کے پیرائے بھی جدا جدا ہوتے ہیں۔ کوئی صحابی کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چادر مانگ لیتے ہیں کہ میں اس سے اپنا کفن بناؤں گا، اور کوئی حصول برکت کے لیے جس میں اطہر کے پسینے کو شیشی میں جمع کر لیتا ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں قیلولہ فرماتے تو آپ رضی اللہ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس پسینہ اور موئے مبارک جمع کر لیتے تھے اور انہیں ایک شیشی میں ڈال کر خوشبو میں ملا لیا کرتے تھے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ ان کے وصال کے بعد وہ خوشبو ان کے کفن کو لگائی جائے، یعنی جس خوشبو میں وہ پسینہ مبارک اور موئے مبارک ڈالتے تھے اس خوشبو کو ان کے کفن کو لگایا جائے۔ تو پھر ان کی اس آرزو کو ان کے وصال کے بعد پورا کیا گیا۔ حضرت حمید سے روایت ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ وصال کر گئے تو ان کی میت کے لیے اس خوشبو کو استعمال کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو موجود تھی۔ سبحان اللہ، یہ ادب تھا، احترام تھا، محبت تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسا ادب، ان جیسا احترام اور ان جیسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ ایک اچھی اور نایاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔